الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. یا قوم لا اسألكم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون. ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ارشاد ربانی ہے کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تم وہ قوم ہو کہ جھوٹ باندھنے والے. اے میری قوم میں تم سے نہیں سوال کرتا اس پر کوئی اجر، میرا اجر نہیں ہے مگر اس ذات پر جس نے مجھے پیدا کیا. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور اے میری قوم اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگو، پھر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ آسمان سے تم پر بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا اور تم مجرم بن کر پیٹھ نہ پھرو.
انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لایا اور ہم تیری بات کی وجہ سے تیرے قول کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. ہم تو نہیں کہتے مگر صرف اتنی بات ہے کہ ہمارے بعض خداؤں میں سے کسی نے آپ کو بری طرح چھو لیا ہے. فرمانے لگے بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم گواہ بن جاؤ، بے شک میں بری ہوں اس سے جس سے تم شرک کرتے ہو. اس کے علاوہ تم سارے کے سارے میرے خلاف تدبیر کرو پھر تمہیں مجھے کوئی مہلت نہ دو. بے شک میں نے اللہ کی ذات پر اعتماد رکھا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. کوئی چیز چلنے والی زمین پر ایسی نہیں مگر اس کی پیشانی اللہ کے قابو میں ہے. بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. بس اگر تم منہ پھیر لوگے تو جو میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس وہ میں نے پہنچا دیا پیغام، اور میرا رب پھر بعد میں لے آئے گا ایسی قوم کو جو تمہارے علاوہ ہوگی اور تم اس کو کچھ نقصان نہیں دے سکتے. بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. اور جب آیا ہمارا حکم تو ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات دی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کی وجہ سے، اور ہم نے ان کو نجات دی سخت عذاب سے. اور یہ عاد والی قوم، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اپنے رسول کی نافرمانی کی اور ہر سرکش ضدی آدمی کے حکم کی اتباع کی، اور پھر بعد میں اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے ڈال دی گئی لعنت اور قیامت کے دن بھی. خبردار قوم عاد، انہوں نے اپنے رب کا انکار کیا. خبردار قوم عاد کے لیے رحمت سے دوری ہے. معززین، یہ پورے رکوع کا سورۃ ہود کے پورے رکوع کا آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا اور تقریباً اس کا مطلب واضح تھا جو آپ کے سامنے آ گیا. اللہ کے پیغمبر ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی طرف اللہ کریم نے بھیجا، مگر قوم عاد، قوم سمود، اصحاب الایکا اور قوم لوط اور قوم شعیب، یہ مختلف ایسی اقوام ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلا دیا تھا. یہ مکذبین اور کافرین میں سے تھے. معذب اقوام ہیں. ان قوموں کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا اور ان قوموں نے اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو پس پشت ڈال دیا، اعراض و انحراف کیا، نہ مانا اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو اور اس پیغام الہی کو، تو اللہ کے عذاب نے ان کے دروازوں پر دستک دی اور دبوچ لیا مختلف مناظر میں. حتیٰ کہ قرآن کریم میں ہے کہ وہم یلعبون، وہ کھیل کود میں تھے، پتہ بھی نہیں تھا اللہ کا عذاب آ گیا، موقع ہی نہیں ملا، تباہ و برباد کر دیا گیا. وہم نائمون، نیند میں تھے، اللہ نے ان کو مٹا دیا اس دھرتی میں، اور وہ انتظاروں میں تھے، اکٹھے ہو گئے. ھذا عارض ممطرنا، سخت گرمی میں آہا یہ کالی گھٹا چھا رہی ہے، یہ بادل بن گیا. کپڑے اتار کے، کرتے اتار کے سارے اکٹھے ہو گئے، ابھی یہ برسات برسے گی سخت گرمی میں. اللہ کریم نے فرمایا اس آس امید میں ہم نے ان کو اکٹھا کر دیا، بلکہ کیا، اللہ کریم نے فرمایا وہ تم بارش سمجھ رہے ہو، بل ہوا مستعجلتم بھی ریح فیہا عذاب علیم. یہ وہ عذاب ہے جو مانگا کرتے تھے تم نبی سے، مطالبے میں کہتے ہیں لے آؤ لے آؤ لے آؤ عذاب لے آؤ. بادل نہیں ہے، اس میں آگ ہے، اس میں عذاب ہے، اس میں ہوا اور وہ آندھی اور طوفان ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا. یہ معذب اقوام ہے، قوم عاد بھی اس میں شامل ہے. اور یہی وہ قوم عاد اور قوم سمود، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بظاہر طاقت اور قوت کا نشان تھے. یہ لوگ صنعت و حرفت میں کمال رکھتے تھے، انجینئرنگ اور ان کے گھر کی باندھی تھی. جاب الصخر بالواد، یہ کھڑے کھڑے پہاڑوں کو اندر سے ایسے تراش لیتے تھے کہ وہ محل بنا دیتے تھے ان پہاڑوں کے اندر. لیکن اللہ کے نبی کی دعوت کو نہ مانا، برباد ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قوم عاد اور قوم سمود کی بستیوں سے جب گزرتے تھے تو آپ فرماتے تھے چہرہ انور متغیر ہو جاتا تھا، فرماتے جلدی جلدی یہاں سے گزرو، اللہ کا عذاب آیا تھا. بس یہ ڈر کی جگہ ہے، خوف کی جگہ ہے، امان کی جگہ ہے، اللہ سے معافی کی جگہ ہے، یہاں سے تیزی سے گزرو. اب ہود علیہ السلام نے قوم کے سامنے کیا دعوت دی؟ جو مشترکہ پیغام ہے، سارے پیغمبروں کا پیغام ہے.
ہر پیغمبر نے جو دعوت دی، اور سب سے پہلا بول کیا تھا؟ نفی شرک، شرک کی نفی اور توحید کا اعلان۔ اصل میں توحید کیا ہے؟ نفی شرک کا نام توحید ہے۔ بہت کم جگہ پر فرمایا اللہ واحد، اللہ ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ ایک ہے۔ عمومی انداز میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا ہو، ما من الہ غیرہ، یہ ہے کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے بغیر، نہیں کوئی الہ اللہ کے بغیر، نہیں کوئی ذات سجدے کے قابل اللہ کے بغیر۔ نفی ہے، نفی۔ تو توحید کیا ہے؟ نفی شرک کا نام توحید ہے، نفی شرک کا نام۔ مثبت جملے نہیں، نفی جملے زیادہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے کیا کہا؟ یا قوم، اخاہم ہودا سے کیا مراد ہے؟ ان کا بھائی، برادری کا بھائی تھا، برادری کا بندہ۔ تو فرمایا، اور اللہ کی اس بات، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا کیا؟ عام طور پر ان برادری میں سے ایک کے سر پر جو سلیم الطبع، سلیم الفطرت، اللہ پاک نے دیکھ لیا یہ دھلا ہوا دل ہے، نبوت کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا۔ انہی لوگوں میں سے، انہی میں سے کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا خاوند، وہی برادری، وہی انداز، وہی کھانے والا، وہی بیٹھنے والا، وہی زمینیں، وہی نظام، وہی معاشرت، انہی میں سے ایک کو انہیں۔ اب اسی لیے لوگوں کو مغالطہ ہوتا تھا، وہ فلانے کا بیٹا، وہ ہمارا زمین ساجی شریک، ساجی اور شریک، اور وہ ہمارے محلے دار، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے انہی قوموں میں رسول اٹھایا، جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تھے، وہ اسی لیے کہتے تھے اچھا عبداللہ کا بیٹا، وہ آمنہ کا فرزند، اچھا یہ ہمارے ساتھ رہنے والا، کل کا بچہ، یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ یتامت میں، غربت میں زندگی گزارنے والا۔ اور نبی کوئی ہوتا، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، طائف کا کوئی بڑا امیر آدمی نبی بن جاتا، ام القریٰ کا کوئی بڑا رئیس آدمی نبی بن جاتا، یہ کیسا نبی ہو سکتا ہے؟ اب وہ برادری کا بھائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو اسی قوم میں سے، اور دوسرا الا بلسان قومی، اسی قوم کی زبان میں سے نبی اٹھاتے ہیں۔ عبرانی ہے تو عبرانی بولتا ہے، عبرانی زبان میں وہی آئے گی، اور اگر سریانی ہے تو سریانی زبان میں وہی آئے گی، نبی عربی ہے تو عربی زبان میں وہی آئے گی۔ اللہ کریم نے فرمایا نبی ان کی برادری کا بھائی تھا ہود علیہ السلام، سب سے پہلے اس نے کہا یا قوم، خطاب بھی اسی انداز سے، میری برادری، میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، توحید کا سبب۔ مگر فرمایا ہو تم جھوٹے لوگ، من گھڑت چیزوں کی عبادت کرتے ہو تم، اور آپ اب میری دعوت پر یوں نہ کہو کہ جی یہ کوئی پیسے مانگے گا، چندے کی اپیل کرے گا، لا سالکم علیہ اجرا، مجھے کسی تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کچھ چندے کی اپیل کرتا ہوں، میرا اجر میرے اللہ کی ذات کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ عقل میں رکھو، مجھے کوئی لالچ نہیں۔ قوم تم کفر اور شرک پر، فسق و فجور پر، طغیان و عصیان پر، سرکشی اور بغاوت پر، اللہ کی نافرمانی پر، محسن کے انکار پر استغفار کرو، توبہ کرو۔ اور دیکھو توبہ کا فائدہ کیا ہے؟ اگر تم توبہ کر لوگے خوشحالی ملے گی، بارش ملے گی۔ اگر تم کمزور ہو اللہ تمہیں طاقتور بنا دے گا۔ اب بھی معلوم ہوا مسلمان ذلت میں، مسلمان انحطاط میں، قار ذلت میں، پستی میں، تو اس موجودہ پستی کا علاج یہی ہے کہ من حیث المجموع پوری کی پوری قوم اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ اب اس پست مسلمان امت کو اللہ قوت عطا فرما دیں گے۔ پستی کا واحد علاج یہی ہے، چونکہ اللہ کے پیغمبر نے بھی یہی کہا استغفروا ربکم، توبہ مانگو، توبو الیہ، متوجہ ہو جاؤ ادھر۔ کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، خوشحالی ملے گی، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، طاقتور بنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ آج جو ایک ذلیل ہمیں سمجھتے ہیں، کمزور ہمیں سمجھتے ہیں، جاہل ہمیں سمجھتے ہیں، گنوار ہمیں سمجھتے ہیں، بد اخلاق ہمیں سمجھتے ہیں، ہر اعتبار سے ہر ذلت کا ٹھپا ہمارے سر پر، کیوں؟ اللہ کو بھلا چکے ہیں۔ توبہ کر لو، اللہ پھر قوت عطا فرما لے گا۔ اب قوم نے کیا کہا؟ کوئی دلیل تو نہیں لایا، کوئی معجزے دکھاؤ۔ قوم کے اندر آج بھی دنیا کے اندر جو ہے نا وہ یہی کیفیات ہوتی ہیں کہ کوئی جادوانہ منظر ہو، کوئی ایسی نشانیاں ہوں جو مافوق الفطرت ہوں،
تو اللہ کریم نے وہ قوم کہنے لگی کہ جی کوئی دلیل لاؤ، اور تیری باتوں سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے. جس طرح آج بھی کہتے ہیں وہی دیکھیں دادے پردادے ہمارے کرتے آ رہے تھے، یہ مان لیں کہ یہ نیا مولوی آ گیا ہے، یہ ساری چیزوں کا انکار کرتا جا رہا ہے، تو ہم تیرے قول پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے. لگتا یہ ہے کہ یہ جو بہکی باتیں کر رہے ہو سب کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو مانو. یہ ہمارے خداؤں میں سے کسی کی نظر لگ گئی ہے، کسی خدا نے شف کیا ہے تمہارے اوپر، یہ تم بہکی باتیں کرنے لگے ہو. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جن خداؤں کے اور تم کہتے ہو کہ ان کی بد دعا لگ گئی ہے، انہوں نے چھو لیا ہے، تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں، اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں، تمہارے ان مشرکانہ نظریات سے میں بری ہوں. اور تم کہتے ہو ہمارے خدا تم پر برا اثر ڈالتے ہیں اور ہمارے ساتھ خداؤں کی طاقت ہے، تو ذرا اور چیلنج کرتے ہیں تمہارے خدا سارے اکٹھے ہو جائیں، اللہ کے بغیر تم سارے اکٹھے ہو جاؤ مجھے مٹانے کے لیے، مجھے مضرت پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، اور تم سارا جو کچھ میرا کرتے ہو کر لو، ثم لا تنظرون، مجھے کوئی مہلت نہ دو، برباد کر دو مجھے. وہ بے حس بے حرکت، اس پر مکھی بیٹھے تو ہٹا نہیں سکتے، تم خود اٹھا کے بارے سے بچاتے ہو ان کو، اور وہ اگر زور سے دھڑام سے گر جائیں تو کسی کا ناک گر جاتا ہے، وہ جو تم نے لگایا ہوا ہے ڈوم سی، اور کسی کا پاؤں پھسل جاتا ہے. بدبختو کیا کہہ رہے ہو؟ میری طاقت، میرا اعتماد، میرا سہارا، میرا سب کچھ میرا اللہ ہے، اور وہ طاقتور ذات ہے کہ پوری کائنات کی طاقتیں اور پوری کائنات کے طاقتور انسان اور جانور، پوری کائنات کے متنفس اور فرشتے جو پہاڑوں پر معمور ہیں، جو دریاؤں پر معمور ہیں، جو ہواؤں پر معمور ہیں، ساری طاقتیں اور طاقتور بحری جانور، طاقتور بری جانور، آخذم بناصیتہا، ان کی گیسو اور ان کے پیشانی کے بال اور ان کی قوت و طاقت کو اللہ نے یوں پکڑا ہوا ہے. باقی جو میں نظریہ پیش کر رہا ہوں، ان ربی علی صراط مستقیم، وہ میرے رب کا نظریہ ہے اور وہ سیدھے راستہ دکھاتا ہے میرا رب. اور بات سنو بھی، تم نہیں مانتے، ٹکرا رہے ہو میرے ساتھ، نہ مانو، وقت آئے گا اللہ تمہیں مٹا دے گا. اللہ تمہارا محتاج نہیں، تم نام بھی مانو گے تو. وَيَسْتَخْلِفْ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ ایک نئی قوم پیدا کر دے گا جو اس کو ماننے والی ہوگی. جس طرح ایک اور آیت میں ہے إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. اگر اللہ چاہے تمہیں ختم کر دے، نئی مخلوق پیدا کر دے جو اس کو ماننے والی ہو، اور سیکنڈوں کا کام اللہ منٹوں کا کام سیکنڈوں میں کر دے، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے سامنے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قوم کو دعوت، قوم کا انکار، دونوں کا مخاصمہ مناظرہ. ہم نے فرمایا ہود رک جاؤ، آ گیا میرا عذاب، میرا حکم آیا. اس حکم میں اپنے پیغمبر ہود کو بھی ہم نے نجات دی، بچا دیا، اور ہود علیہ السلام پر جو ایمان لائے تھے ان کو بھی بچا دیا. وہ جو بچے ہود علیہ السلام، جو بچے ان کی قوم والے، وہ بھی کسی اپنے عمل فعل کی وجہ سے نہیں، برحمت منا، اللہ نے فرمایا میری رحمت کی وجہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے لوگ جہنم سے بچ کر جنت کی طرف جائیں گے اللہ کی رحمت سے، اپنے عمل کے زور پر نہیں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ وانتا، آپ بھی اتنی نیک، اتنی نبی، خوبصورت نبی، خوبصیرت نبی، آپ بھی اپنے عمل پر اتنی عمل کرتے ہیں، پیروں پر ورم پنڈلیاں سو جاتی ہیں، آپ بھی اپنے عمل کے زور پر نہیں رحمت سے؟ فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں، عمل کا کوئی زور نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نجات دی ہود کو علیہ السلام اور ایمان والوں کو برحمت منا، اپنی رحمت کی وجہ سے، اور ان کو عذاب سے نجات دی. اور رہ گئی بھی بات یہ قوم کیوں برباد ہوگی، قوم عاد، ایک تو اللہ کا انکار کیا، اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، اور جو ان میں بدبخت جو بھی لیڈر خدا کا انکاری تھا، جتنی زیادہ بدماش لیڈر ہوتا تھا اس کی یہ اتباع کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر دور کے لیے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کبھی بھی اپنا میلان اور جھکاؤ ظالموں کے ساتھ نہ کرو کہ جی فلانا بڑا بدماش ہے، اس کے ساتھ بڑے گنڈے ہیں. لا ترکنوا، ادھر میلان نہ کرو، اللہ کی ذات پر توکل کرو. اور اگر بدماش لیڈروں کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ گے
تو فتمسکم النار، اللہ تمہیں بھی برباد کر دے گا ان کے ساتھ۔ قوم عاد کو کیوں اللہ تعالیٰ نے برباد کیا؟ ایک تو کفر کرتے تھے، رسول کے نافرمان تھے، اور ایک اور خوب بدماشی ان کے اندر کیا تھی، واتبعوا امر کل جبار عنید، جتنی بدماش بندہ ہوتا تھا اس کو لیڈر مان لیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا۔ آج بھی اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو کیا یہ برائی ہمارے اندر نہیں پائی جاتی؟ اس قوم کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے لعنت لگا دی قیامت کے دن بھی، اور پھر فرمایا کہ ان کے کفر کی وجہ سے قوم عاد کو برباد کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بعدا لعاد قوم ہود، قوم ہود قوم عاد پر ایسی اللہ کی لعنت پڑی۔ لعنت کا معنی بھی ہوتا ہے پھٹکار، رحمت سے دور ہونا۔ اور پھر فرمایا اس کی تعریف کرتے ہوئے، لعنت کی وضاحت کرتے ہوئے، بعدن، اللہ کی رحمت سے بعد آ گیا ہے، لعنت کے مستحق ہو گئے۔ اللہ کریم اپنے تابع فرما بندوں میں شامل فرمائے اور لعنت و کفر سے محفوظ فرمائے۔ صلی اللہ تعالی اللہم صلی علی